سیکنڈ ڈرافٹ جو ہے اس کو جموں کے لوگ بھی رد کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے آلریڈی وہ رد کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس میں نہ تو ہماری لیجسلیچر کا کوئی واسطہ ہے، نہ یہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ اسٹیٹ گورنمنٹ، اور جو ہمارے 3 ممبران پارلیمنٹ تھے جنہوں نے اپنی کچھ سجیشنز دی تھیں ان کو جب انہوں نے پہلا ڈرافٹ دیا تھا، اس کو رد کر دیا گیا تھا۔ سو جب ان سب چیزوں کو آپ رد کر رہے ہیں، آپ پبلک پارٹیسپیشن اس میں چاہ ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کو جو مرضیاں کریں، آپ کسی کا سر کسی کے پاؤں کے ساتھ جوڑیں، کسی کا پاؤں کسی کے بازو کے ساتھ جوڑیں، اور کسی کی آنکھ کسی کی دوسری آنکھ میں رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کریے جس طرح سے آپ نے 5 اگست 2019 کا فیصلہ لیا، اسی طرح یہ دوسرا وار آپ جموں کشمیر کی وحدت اور یہاں کی سالمیت پر کر رہے ہیں۔ بھائی کو آپ ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں، فرقوں میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جموں کشمیر کے باشندے کو، مسلمان کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، بودھ کو، کشمیری پنڈت کو، ایس ٹی اور اپنے گجر بکروال ہمارے بھائیوں میں آپس میں آپ لڑائیاں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو آپ کا ایجنڈا یہ بڑا کلیئر ہے آج کہ آپ یہ گوگل میپ کے ذریعے آپ جموں کشمیر کے یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ گوگل میپ کے ذریعے آپ کر رہے ہیں۔ یہ ہم کو منظور نہیں ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ فائنلی ان کو پبلک کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ پبلک از سپریم۔ ہو از ڈیلیمیٹیشن کمیشن؟ ہو دا ہیل ڈو یو تھنک دے آر؟ یس، آئی ایم اے پارٹ آف PAGD. یس، PAGD کی میٹنگ یہ ابھی نہیں ہو رہی ہے کچھ دنوں، کیونکہ ہمارے جو PAGD کے صدر ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب، ہمارے ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں اس کے کور کمیٹی کے، اپنے جسٹس مسعودی صاحب، وہ اس وقت پارلیمنٹ کی ڈیلیبریشنز میں ہیں، اور ہم نے اس کو وہ ہمارے جو اس کے اسپوکس پرسن ہیں وہ شاید اگلے چند دنوں میں وہ باضابطہ طور بتائیں گے کہ کس دن PAGD کی میٹنگ ہوگی، اور اس میں یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی کہ کیا لاہ عمل رہے گا PAGD کا ریگارڈنگ دی ڈیلیمیٹیشن سیکنڈ ڈرافٹ۔ کروڑ آپ نے اس بجٹ سے جموں کشمیر کو ملا، اس میں سے 32,000 کروڑ لاسٹ ایئر کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے برابر کیا۔ سو ہم کو ہاتھ میں ملے گا 3,000 کروڑ۔ تو 3,000 کروڑ آپ کہاں دیں گے وہ سرکار ہی بتائے۔ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ اور میں نے اتنا ہی ان کو کہا جو ہم کو آئندہ اس بات پر سب کو مل کر بات کرنی پڑے گی۔ جموں کشمیر کے پاس اپنے خود کے ریسورسز ہیں، انفارچونیٹلی وہ سینٹرل گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لیے۔ ہم کو تو ان کے بجٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ ہمارے واٹر ریسورسز کو واپس کر دیجیے، ہمارے پاور پروجیکٹ کو واپس کر دیجیے، ہم اپنا تنخواہ خود لیں گے، ہم آپ کو یہاں سے دے دیں گے لونز۔ ابھی جو آپ یہ بجٹ لا رہے ہیں اس سے ہمارے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سارا ڈیفیسٹ ہے آپ نے برابر کیا ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، آپ یہاں پر قریباً 150 سے 200 کروڑ پر ڈے سیکیورٹی پہ خرچ کر رہے ہیں، پولیس اور پیراملٹری اور جو بھی 200 کروڑ پر ڈے۔ تو حساب لگائیے 2019 سے 5 اگست سے یہاں تک کہاں سے لائیں گے وہ واپس آپ کر کے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیجیے آپ کی انمپلائمنٹ ریٹ 21.6، ہائیسٹ ان دا کنٹری۔ اس کے بارے میں تو کوئی آپ بول نہیں رہے۔ ابھی آپ نے جتنے ہمارے بچوں نے یہ SSB، آپ کا JKSS، جو بھی آپ کے یہ ہیں PSC، جتنے بھی ان نے یہ انٹرویوز وغیرہ کیے تھے آپ کے اس میں پولیس کے لیے، باقی محکموں کے لیے، ڈیلی ویجرز جن کی ابھی یہ اوور ایج ہو رہے ہیں، وہ انہوں نے ہزاروں نے وہ فارمز بھرے تھے، اور اگر آپ اس پر دیکھیں قریب 100-125 کروڑ روپیہ ہمارے اداروں نے، گورنمنٹ کے اداروں میں ان فارمز کی قیمت، اور اس کے علاوہ جو ماں باپ اپنے ان کو ٹیوشنز کرواتے ہیں، کوچنگ سینٹرز میں کرواتے ہیں، وہ سارا ان تمام ہزاروں کی تعداد میں جو بچوں نے وہ فارمز بھرے تھے اور جن کو سلیکٹ کیا گیا تھا، آدھوں کو نہیں سلیکٹ کیا گیا تھا، ان سب کا وہ جو قریب 100-125 کروڑ روپیہ بنتا ہے وہ گورنمنٹ نے لے لیا، اور ان کے سارے پوسٹ انہوں نے رد کر دی۔ ایک طرف سے آپ بول رہے ہیں ہم لاکھوں نوکریاں دینے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے جن کو ملی ہی تھی نوکریاں
وہ بھی سلیکشن کر کے ملی تھی ان کو, آپ نے وہ پروسیس ہی ختم کر دیا. تو یہ تو ظلم ہوا نا ان سب پر. اور اب اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس بھی یہاں ملنے آئے ہم سے کہ سر ہم اب اوور ایج ہو رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا, ہمارے ماں باپ نے اتنا خرچہ کیا ہم پر, ہم صرف فارم کے پیسے بھرتے ہیں اور انٹرویوز دیتے ہیں, سو وہ تو آمدنی ہے گورنمنٹ کی, تو ان کو وہ واپس کر دیجیے. اگر آپ نے یہ ان کو کلعدم قرار دیا ہے ان تمام پوسٹ کو, تو ان کے جتنے بھی ان نے ان پہ فارمز میں آپ کی گورنمنٹ کو ریونیو دیا ہے ان کو واپس دے دیجیے.